یہ قصہ ہے ایک فقیر کا جو تالقان شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن خارقانی کی روحانیت اور بزرگی کی شہرت نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ اس فقیر نے سنا تھا کہ حضرت شیخ ایک عظیم روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی محبت اور بندگی میں گزارا ہے۔ ان کی کرامات اور معجزات کی داستانیں ہر جگہ مشہور تھیں۔ یہی سن کے فقیر دل میں ان سے ملنے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ فقیر نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت شیخ سے ملاقات کرے گا اور ان کی روحانی صحبت سے فیض یاب ہوگا۔ اس نیت سے وہ اپنے شہر سے نکل پڑا۔ سفر آسان نہیں تھا، اسے پہاڑوں جنگلوں کا لمبا راستہ طے کرنا تھا، مگر دل میں حضرت شیخ کی زیارت کا شوق رکھتا تھا جو اس کے ہر قدم کو ہمت دیتا تھا۔ فقیر نے دن رات کا سفر کیا، پہاڑوں کی بلندیوں کو عبور کیا، جنگلوں کی گھنی تاریکیوں سے گزرا، لیکن اس کا عزم مضبوط تھا کہ وہ شیخ ابو الحسن خرقانی کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچا تو اس کی ملنے کا اشتیاق جو ہے وہ اور بڑھ گیا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جلد ہی ان بزرگ ہستی کے پاس ہوگا جن کی کرامات کی باتیں سن کے وہ یہاں تک آیا تھا۔ جب وہ حضرت شیخ کے مکان تک پہنچا تو اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا اور سر باہر نکال کر پوچھا، کس سے ملنے آئے ہو؟ فقیر نے ادب کے ساتھ جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن خارقانی کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ سن کر عورت کا لہجہ اور سخت ہو گیا اور غصے بھرے انداز میں کہا، تمہیں اپنے وطن میں کوئی اور کام نہیں تھا، یا پھر تمہیں شیطان نے بہکا دیا تھا کہ یہاں تک پہنچ آئے ہو؟ اتنی لمبی مسافت طے کر کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا تمہیں اپنے گھر میں کوئی کام نہیں تھا؟ فقیر عورت کی سخت باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت شیخ جیسے بڑے بزرگ کے گھر ایسی تلخ باتیں سننے کو ملیں گی۔ عورت نے مزید کہا، تم دیوانے معلوم ہوتے ہو، یا پھر تمہارے دل میں کوئی اور بری نیت ہے جو تم یہاں تک پہنچے ہو۔ اگر تمہاری عقل سلامت ہے تو فوراً واپس چلے جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ فقیر کو عورت کی باتیں سن کے دل میں بہت صدمہ ہوا، لیکن اس نے اپنی نیت کو پاکیزہ رکھتے ہوئے دوبارہ پوچھا، خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن حضرت شیخ کہاں ہیں؟ عورت نے نفرت بھرے نظروں سے فقیر کو دیکھا اور کہا، وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گئے ہیں۔ اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ تو ایک خوش آمدی اور مفت خور ہے جو ہر کسی کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور اس کی ساری شہرت فریب اور دھوکے پر مبنی ہے۔ اگر تم ان کے چکر میں پھنس گئے تو دیکھو کہ تمہاری عقل تمہیں ملامت کرے گی۔ راستے کی آزمائشوں کے بعد یہ سب سن کر فقیر جو ہے وہ بہت دل شکستہ ہو گیا، لیکن اس کے دل میں حضرت شیخ سے ملنے کا شوق تھا جس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، کیا واقعی حضرت شیخ عبد الحسن جیسے بزرگ انسان کے بارے میں یہ سب سچ ہو سکتا ہے؟ مگر پھر اس نے لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ عورت شیطان کے بہکاوے میں ہے اور ان کی باتوں پر یقین کرنا درست نہیں ہے۔ فقیر نے شہر کے لوگوں سے پوچھا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حضرت شیخ لکڑیاں جمع کرنے گئے تھے، لیکن راستے میں اس کے دل میں پھر وسوسے آنے لگے اور وہ سوچنے لگا، حضرت شیخ جیسے عظیم ولی نے ایسی بدزبان عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی دھوکہ ہے یا میری ساری محنت اور نیت ضائع ہو جائے گی؟ حضرت شیخ ابو الحسن سے ملاقات کے بعد یہ خیالات اور فقیر کے دل میں ہلچل مچا رہے تھے کہ اچانک اس نے دور سے ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن خارقانی ایک شیر پر سوار چلے آ رہے تھے۔ شیر کے اوپر لکڑیاں لدی ہوئی تھی اور حضرت شیخ ان لکڑیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سام تھا
جو تازیانے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ فقیر نے یہ منظر دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ لیں اور اس کے دل میں مزید وسوسے جنم لینے لگے، لیکن جیسے ہی حضرت شیخ قریب پہنچے، آپ نے فقیر کو دور سے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا کہ فریب زدہ اس عورت کی باتوں پر مت جاؤ۔ حضرت شیخ ابوالحسن نے فقیر کے دل کی تمام باتیں جان لی اور جو کچھ اس کے دل میں تھا سب بیان کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ عورت میری بیوی ہے، اللہ نے اسے میرے لیے آزمائش کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر میں اس کی بدزبانی پر غصہ کرتا اور اپنے نفس پر قابو نہ پاتا تو یہ شیر میرے بوجھ کو کیسے اٹھاتا۔ فقیر یہ سن کر حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ حضرت شیخ واقعتاً اللہ کے مقرب بندے ہیں، جنہوں نے دنیاوی مشکلات اور آزمائشوں کو صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ اس واقعے سے جو ہمیں ایک نصیحت یا ہمیں ایک سبق ملتا ہے، سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا اپنی آزمائشوں کو خوشدلی سے قبول کرتے ہیں اور اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں۔ اپنے نفس پر قابو پانا ہی ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ دنیا کی مشکلات اور لوگوں کی باتوں سے مایوس ہونا اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں کبھی کسی کے بارے میں ظاہری حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی جیسے بڑے بزرگ کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ آخر میں اس ایک آیات کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے اولیاء کی صحبت اختیار کریں تو دنیا کی کوئی آزمائش ہمیں راہ حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ حضرت شیخ ابوالحسن کی طرح ہمیں بھی صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے مقصد کو پا سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔